दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब? बात करते हैं मतीउल्लाह जान के केस की। आज 6 अगस्त है और उनकी आज पेशी है। उन्हें जो कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है उसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद फरमा रहे हैं। आपको याद ही है कि 21 जुलाई को उन्हें अगवा किया गया और 10-12 घंटे बाद वो अगवा से यानी वापसी उनकी हुई और दिन दिहाड़े अगवा किया गया। दिन को कमोबेश को 11 बजे के गिर्द, और 22 तारीख को यानी वेरी नेक्स्ट डे उनकी अदालत में पेशी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट के नोटिस के सिलसिले में। तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है इस अगवा का और उनकी वापसी का तज़किरा हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अगवा को मुबैना अगवा का नाम देने की कोशिश की और पुलिस को कहा कि इनका बयान लें, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गुलजार अहमद या उस बेंच ने कहा। और इसके अलावा भी एक फितरी बात है कि वो पुलिस केस था, पुलिस के पास जाना था। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसने कल यानी 5 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दी है। रिपोर्ट क्या है? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं है। इस का मतलब ये है कि जस्ट अपना मतीउल्लाह जान का बयान तो है, तफसीलन उसमें लिया गया है, जो उन पर गुजरी जो वारदात हुई उसका तज़किरा है सारा, और उनके अप्रीहेंशंस भी हैं कि उन्हें अगवा करने वाले यकीनन निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। वही लोग हैं जो आइन की पासदारी नहीं करना चाहते या आइन को चाहते हैं सबोटाज हो, जमहूरियत या इंसानी हकूक़ या वगैरह वगैरह, आज़ादी तहरीर तकरीर जो भी आप कहें, इन सब के जो मुखालिफ। और उन्होंने बाकायदा बयान में भी इसका जिक्र किया कि एक जस्टिस साहब ने इसे मुबैना अगवा का नाम देने की ख्वाहिश का इज़हार किया या कोशिश की, सिवाय उस बयान के कोई ख़ास रिपोर्ट में है नहीं। यही कहा गया है कि हमने तमाम अथॉरिटीज़ से रब्ते किए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, और रब्ते यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए रिक्वेस्ट की है मिलिट्री इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, ISI को। इसके अलावा FIA का जो साइबर क्राइम का विंग है वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए कहा गया है। इसी तरह नादरा को यानी ये रिक्वेस्ट की गई है। और जो CCTV फुटेज है यानी उस एरिया की, वो भी अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, उसका भी वादा वहीद है। जिस तरह महबूब वादे करते हैं ना, इसी तरह का वादा है। तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से DIG साहब जो ऑपरेशंस हैं वो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है, और यानी कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। सब जवाब जो हैं वो अवेटेड हैं। तो ये सूरत हाल है। आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या हुक्म सादर फरमाते हैं। ये एक तरह का बड़ा चुभता हुआ केस है कि कमोबेश 2 हफ्ते गुजर गए हैं। ये यानी इतना मुश्किल तो नहीं है कि ना ही फ़ोन कॉल्स उस एरिया में जो मोबाइल कॉल्स का सिलसिला है उसमें कोई CDR या उसका रिकॉर्ड, उसका डाटा वगैरह। इस तरह जियो फेंसिंग के मतलब उन्होंने कोशिश की है मुतलका महकमों से रब्ते, उस पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। यानी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी पुलिस की ब्रांच से अल्टीमेट कोई एक्शनेबल जो इंफॉर्मेशन है या रिपोर्ट वो अवेलेबल नहीं है। तो रिस्पांस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में यही है कि हम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गुजारिश की है। यहाँ तक कि CCV फुटेज तो इतनी मुश्किल नहीं है, यानी उस पर कितना टाइम लगता है कि वो रेलिवेंट कापी एक जो है उन्हें दे दी जाए इन्वेस्टिगेशन टीम को। यानी सबसे आसान काम है और सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट भी है कि उसमें उन लोगों की वीडियोस हैं जो, और फिर ये है कि कुछ ना कुछ वीडियोस तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर भी अपलोड हुई जो किसी प्राइवेट कैमरे से, यानी जो घर था या स्कूल था जो भी इर्द गिर्द थे वहाँ से रिकॉर्ड हुई थी इंसिडेंटली, कि बाज़ लोगों ने अपने तौर पर सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए होते हैं। तो वो आप सब लोग उसकी फुटेज देख ही चुके होंगे।
تو اب سپریم کورٹ کے سامنے بنیادی طور پر ویسے آغاز ہوا تھا کنٹمپٹ کے نوٹس سے، کنٹمپٹ آف کورٹ کے نوٹس. حقیقت یہ ہے کہ اب کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس تو گویا سیکنڈری اہمیت رکھتا ہے. اگر اس کو ٹیک اپ سپریم کورٹ کرے اور اس کے لاجیکل کنکلوژن تک لے جائے اور کہے کہ مطیع اللہ صاحب جو ہیں انہیں سزا ہونی چاہیے، انہوں نے اس ٹویٹ کے ذریعے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بردر ججز ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو پشت میں چھرا گھونپا ہے انہوں نے، اس سے مسائل طے نہیں ہوتے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قانون قاعدے کے مطابق جب جج کوئی فیصلہ دیتا ہے اور طاقتور لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے تو اس کے خلاف باقی بردر ججز کو نہیں ہو جانا چاہیے، انہیں ٹول نہیں بننا چاہیے. اس کا لب لباب ٹویٹ کا یہ ہے کہ انہیں یعنی دے شوڈ اسٹینڈ فار دی کانسٹیٹیوشن، لا اینڈ پرنسپلز آف ایکویٹی اینڈ جسٹس. انہیں کسی وردی کو، کسی چہرے کو، کسی طاقت کو دیکھ کر بدل نہیں جانا چاہیے، بردر کشی میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. برادران یوسف تو خیر ان کا اپنا انیشیٹو تھا، یہاں پر اپنے کے علاوہ طاقتوروں کا انیشیٹو بھی ہے، تو ان کا ٹویٹ کا مطلب تو یہ تھا. اور ظاہر ہے پھر برادران یوسف کو بات تو اچھی نہیں لگتی. اسی والے سے ہم نے پروگرام کیا تو ہم نے تو یہ عرض کی تھی کہ ٹویٹ سے منی بدنام ہوئی ہے. تو اب وہ معاملہ اگر اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو تو وہ بذات خود اسٹیٹ کے لیے، عدالت کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ کہیں ایک لفظ، ایک فقرہ یا ایک سینٹنس جو ہے وہ لوگوں کے مزاج کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارد، تو وہ انہیں خاصا گراں گزرتا ہے. اور کہیں ایک بندے کو اغوا کر لیا گیا دن دہاڑے، رائٹ فرام دی کیپٹل، کیمروں کے سامنے سے، اور ایک یعنی 4 5 6 گاڑیاں آئیں، اور ظاہر ہے جب اتنی گاڑیاں آئیں تو درجن بھر بندے تو ہوں گے ہی جی. انہوں نے اٹھایا، جہاں چاہا لے گیا، اسے زد و کوب کیا، اسے ٹارچر کیا، اور پھر جو بھی شور مچا، جو بھی فیکٹرز تھے، ان کا پروجیکٹ ایسا اتنا ہی اس کے مقاصد تھے یا وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں انہیں کوئی پرابلم پیش آ گیا کیونکہ ویڈیو وغیرہ ریکارڈ ہو گئی، جو بھی وجوہات بنی، بہرحال مطیع اللہ جان خوش قسمت رہا کہ وہ زندہ واپس آ گیا اور اپنے قدموں پر چل کے واپس آیا. اس کی میڈیکل رپورٹ بھی ہے کہ تشدد کے نشانات جو ہیں اس والے سے کہ انہیں واقعتاً یہ میڈیکل رپورٹ میں تصدیق ہوئی ہے، رپورٹڈلی جو میڈیا میں آیا. اور ان کے ایک دوست صحافی نے، اعزاز شاید ان کا نام ہے، وہ میڈیا پر شیئر بھی کی ان کی چوٹوں کے جو فوٹو وغیرہ ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف توہین ہوئی تھی، ایک طرف اغوا ہوا ہے. اغوا جو ہے ظاہر ہے، اور خاص طور پر ایک ویل نون آدمی کا رائٹ فرام دی کیپٹل، کیمروں کے سامنے دن دہاڑے پولیس کی وردیوں میں ملبوس لوگ، مسلح لوگ وہ اٹھا کے لے گئے. وہ توہین عدالت کی بھی ہے، وہ توہین پاکستان کی ریاست کی بھی ہے، وہ توہین ان طاقتور اداروں کی بھی ہے جنہیں بڑا ناز ہے، جنہوں نے یوزرپ کیا ہوا ہے اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو. جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں جی اسٹیٹ یا ریاست یہ کہتی ہے ریاستی ادارے، تو اس میں اگرچہ وہ ایک ذیلی محکمہ ہے لیکن وہ محکمہ سوج کر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پوری اسٹیٹ کو گویا انہوں نے انکمپاس کر لیا ہے، انہوں نے اس کو گھیر لیا ہے. تو یہ ان طاقتور اداروں یا ریاست کی بھی انسلٹ ہے، اس کی بھی کنٹمپٹ ہے، توہین ہے، عدالت کی بھی توہین ہے، اس معاشرے کی توہین ہے جس میں یہ وقوع نہ صرف ایک ہی ہے، یہ تو اب ظاہر لائم لائٹ میں آ گیا، زیر بحث یہ ہے. ادروائز ایسے بے شمار وقوعے ہیں جن میں وہ لیسر فارچونیٹ تھے، وہ کم خوش قسمت لوگ تھے یا بد قسمت تھے کہ مطیع اللہ جان کی طرح وہ چل کر قدموں پر واپس نہیں آئے، اور اگر آئے تو ان کے یعنی میت ہی آئی، یا اس سے بھی کچھ بدقسمت لوگ تھے جن کی میت بھی نہ آئی. تو یہ ٹریڈیشن جو ہے یعنی اس کو نہ صرف ختم ہونا چاہیے بلکہ جو اس کی ریسپانسبل ہیں، جنہوں نے اس معاشرے کی، ریاست کی، عدالت کی توہین کی ہے، اس پورے سماج کی توہین کی ہے، پوری پاکستان کی قوم کی توہین جو کرتے ہیں متعدد بار بار ملٹیپل ٹائمز، ریکرنٹلی اور پیریوڈیکلی، ان لوگوں کو جب تک کیفر کردار تک آپ نہیں پہنچاتے، جب تک انہیں خوف نہیں ہوتا کہ وہ بھی گوشت پوشت کے لوگ ہیں اور انہیں بھی جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو اس وقت تک یہ ٹریویل ایشوز پر تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگتی رہے گی کہ تم نے گھر بیٹھ کر
وہ نہال ہاشمی کو کہ تم نے یہ بات کی ہے، ہمیں بڑی گراں گزری ہے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہذا تم جیل جاؤ. لیکن ججوں کی یعنی حکم کے باوجود لوگوں کو اغوا کنندگان نے نہ مانا، پھر اپنی مرضی سے مانا، پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دیا. ججوں کے سپریم کورٹ کے حکم اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اس کو پروڈیوس نہ کیا، جیسے انعام الرحیم کا کیس ہے. اور ایسے یعنی یہ تو ایگزمپلیفائی ہے نا، یہ تو ایک ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں. اب ان کا ذکر کرتے کرتے رات دن گزر جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے. تو باہر دیکھتے ہیں کہ اب انہیں اپنی توہین جو ہے وہ زیادہ اہم لگتی ہے یا پوری ریاست کی توہین، ہر جج کی توہین، ہر عدالت کی توہین، اس پورے معاشرے کی توہین، انسانیت کی توہین، ان طاقتور اداروں کی توہین. دیکھتے ہیں کہ کون سی توہین جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. ایک ساتھ ایک پچھلے پروگرام کی تصویر بھی، اس میں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو کہا کہ وہ 26ویں نمبر پر تھے، لیکن وہ قاضی امین الدین احمد جو تھے وہ 26ویں نمبر پر تھے. یہ ظاہر ہے جب فی البدی بات ہوتی ہے تو کمی بیشی ہو جاتی ہے. عام طور پر جو ہی اس کا احساس ہو وہ کمنٹس میں لکھ کر اس کو پن میں کر دیتا ہوں. لہٰذا ایسی کوئی ہو تو وہاں دیکھا کریں، ہو سکتا ہے کوئی. اور بہت ساری کمیاں کوتاہیاں آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اس سلسلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.